سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الطاہرین المطہرین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي أزواج أمهات المؤمنين وعليه وسلم أما بعد ایک لفظ ہماری زندگی کے اندر بہت کامن ہے، خوش قسمت۔ روز انسانوں کی زبانوں سے سنتے بھی ہیں اور استعمال خود بھی کرتے ہیں بہت سے اوقات میں۔ خوش قسمتی، خوش قسمت ہونے کا اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف جو ہے وہ اپنا ہمارا ایک سٹینڈرڈ، اپنا معیار ہے جس کے تحت ہم اس خوش قسمت لفظ کو استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ مثال کے طور پر ہم گھر سے نکلے، دیکھا تو بہت اچھی دکان نظر آئی، بڑی بھیڑ ہے اور بہت اچھا کاروبار ہے، تو 7 آدمی ہمارے سے چل رہے ہیں، یار بڑا خوش قسمت ہے، ماشاء اللہ بڑا کام چل رہا ہے اس کا۔ ویسے ہی جا رہے ہیں، کبھی نظر پڑی ایک بہت جاننے والا ہے کوئی، پہلے سے کچھ ایسی حالت نہیں تھی، پھر دیکھا بہت بڑی گاڑی میں جو ہے سفر کر رہے ہیں، جہاں بڑا خوش قسمت ہے، دیکھیں کتنی بڑی گاڑی ہے اس کے پاس۔ جا رہے ہیں، کوئی بہت بڑی بلڈنگ دیکھی ہے، جتنی بڑی اونچی بلڈنگ ہوگی اعظم رب فضل لکھا ہوتا ہے اس پر، اللہ کا فضل، یہ اللہ کا فضل ہے اس بلڈنگ میں۔ فضل کہاں ہو؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کا فضل تو اس وقت ہوتا ہے آدمی جب یہ کلمات اللہ کے ذکر میں پڑھتا ہے، فضل تو اس پہ ہو رہا ہوتا ہے، اس بلڈنگ میں کیا فضل ہوگا؟ تو کہتے ہیں بڑا خوش قسمت آدمی بھی تو ماشاء اللہ دیکھیں کتنی عالیشان بلڈنگ بنا لی ہے اس نے، یہ وہ استعمال ہو رہا ہے، سے لوگ ہی بہت زیادہ دکان پہ، ماشاء اللہ جی بڑا خوش قسمت ہے، بڑی اچھی قسمت لگی ہے اس کے تو، دوڑ دھوپ کی، کسی کانٹیکٹ مل گیا مال کا۔ مثال زندگی کی دے رہا ہوں، یہ ہم لوگ ہمارے ساتھ بھائی بڑا اچھا کانٹیکٹ مل گیا، بڑی جلدی جا اس کے ترقی کر لی اس نے، دیا بڑا خوش قسمت آدمی ہے نا، ایسے اس کے اتنے اولاد ہے، بڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ یہ ہے خوش قسمت لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کی اصل ڈیفینیشن، اصل تعریف اس وقت بندے کو نظر آتی ہے جب انسان کی پھونک نکل رہی ہوتی ہے۔ پھونک سمجھتے ہیں نا، ہم بھی غبارے کی طرح پھونک بھری ہے ہمارے میں، ایک وقت آئے گا یہ پھونک نکل جائے گی، جیسے غبارہ اڑنا بند کر دیتا ہے نا، تو ہماری ساری مادی پرواز ختم ہو جائے گی اس وقت، یاد رکھیں۔ جس وقت پھونک نکل رہی ہوتی ہے آدمی کی، اس وقت اس کو اس کی صحیح ڈیفینیشن سمجھ آتی کہ خوش قسمت آدمی ہے کون تھا خوش قسمت آدمی، اس کو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ بھائی میں تو خوش قسمتی کچھ اور سمجھتا رہا، لیکن جب یہ ڈیفینیشن سمجھ آتی ہے، اس کی یہ تعریف سمجھ آتی ہے، تو وقت گزر چکا ہوتا ہے، اب وقت وہ نہیں ہوتا
کہ اس پہ آدمی کچھ کر سکے، اور سوائے پچھتاوے کی کہ بھائی میں تو اپنے اسٹینڈرڈ پہ سوچتا رہا زندگی کی خوشخبری کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے ایک شاندار بڑے شان والے نبی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منفرد مقام عطا فرمایا، شان عطا فرمائی، ساری ایسی بادشاہت دی ان کو نبی کی حیثیت سے کہ ایسی بادشاہت شاید قیامت تک کسی کو نہ ملے۔ ان کی حکومت جو تھی وہ ہر چیز پر چلتی تھی، پرندے بھی بات سمجھتے تھے، چیونٹی بھی بات سمجھتی تھی، ہر آدمی ان کو اپنا حاکم اور بادشاہ مانتا تھا، حکم بھی مانتا تھا۔ بادشاہ تھی نہیں، یہ کون سی بادشاہ تھی؟ اللہ کی دی ہوئی بادشاہ تھی۔ اور واقعات اپنے قرآن میں کے سنتے رہیں، پڑھتے ہیں ہم کہ کس قدر حکومت پر ان کا تھا، دبدبا روب کہ ہد پرندہ ہوتا ہے نا، یہ قرآن میں ذکر ہے، اس کو حکم دیا تو وہ پوری خبر لے کر آئی، فلاں ملک میں ایک شہزادی ہے، سبا نام ہے اس کا تختہ ہے، اور اسی وقت جن کو بلایا وہ تخت لے کے پلک چھپکتے حاضر ہو گیا۔ جن ہم بھی کوشش کرتے ہیں، چلے کھینچتے ہیں بہت عامل بننے کی، جن کو قابو آئے ہمارے، ہم نے اپنی ایک سٹوری بنائی ہے جنات کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں، اور بہت سی دنیا کے بیچاروں کے کاروبار چل رہے ہیں، دکان چل رہی ہے اچھی خاصی، جن قابو کریں جن قابو کریں، یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ، چلے کھینچتے ہیں لوگ، اچھے اچھے آدمی، پڑھے لکھے آدمی ان کو یہ شوق پیدا ہوتا ہے جن قابو کر لیں گے تو ہم یہ کام کرائیں گے، وہ کرائیں گے، فلاں کریں گے۔ جن ایک مخلوق ہے ہماری طرح، وہ تو بیچارے خود مجبور ہیں، بس وہ ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ لطیف ہیں، زیادہ تو مجھے ان کے بارے میں کچھ تعارف نہیں اتنا، کوشش کتنی کرتے ہیں اس کو قابو کرنے کی۔ تو آپ یہاں سے ایک چیز دیکھیں، ایک عجیب بات ہے یہ کہ جن کو قابو کرنا کیا اتنی بڑی کیا بات ہے، اتنے چلے کھینچنا اور جنگلوں میں جانا اور پھر اتنے بھوک اور پیاس کرنا، اور پھر جنات حاضر ہو جائے گا اور پھر ہاں یہ بتائیں آپ کو کیا چاہیے، کون سے ملک کیا مٹھائی چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، اور ایسی باتیں کرے گا، اور پھر وہ جن نکالے گا جن کے ذریعے، اور یہ کاروبار سب جن قابو کرنے والے ہماری نظر میں بہت بڑا اللہ والا ہوتا ہے۔ ہمارا تعریف کیا ہے؟ جس کے پاس زیادہ جن ہے وہ سب سے بڑا اللہ والا ہے، تعویذ دیتا ہے، بہت کام کرتا ہے۔ تو جن تو یہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام قابو میں تھا جن سارے، ایک نبی کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ روحانی شان اتنی تھی کہ جب وہ تو نبی تھے تو جن کی کوئی طاقت تو نہیں تھی، تو ظاہر ان کی اتنی روحانی طاقت تھی کہ جن قابو ہو گئے۔ تو بھائی جن قابو کرنا تو بڑا آسان ہے، بلکہ اس سے بڑی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں نبی پاکستان کی اتباع نصیب فرما دے، اطاعت نصیب فرما دے، تو بڑے بڑے جن قابو ہو جاتے ہیں ان کی تو شان سب سے بڑی ہے۔ بھائی پھر تو ساری مخلوق پہچاننے لگتی ہے اس آدمی کو، یہ نہیں پہچانتی، جنات نہیں پہچانیں گے، ضرور پہچانیں گے۔ بجائے چلے کھینچنے کی یہ ضروری یہ نہیں کہ ہم سرکار دور میں غلامی اختیار کر لیں، آپ کے طریقے پہ چلنے لگیں، چلے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑا عامل بن جائے گا انسان، ساری سلوٹ کرے گی، اس کی دنیا سلوٹ کرے گی۔ تو یہ بھی ایک شان تھی سلیمان علیہ السلام کی، تو منفرد شان تھی۔ لیکن یہاں ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شان رہی ہے، یہ سنت الہی ہے کہ جب کوئی نبی تشریف لاتے ہیں تو اس وقت میں جو چیز غلبہ کی ہوتی ہے تو اپنے نبی کو اس کا ہائی کلاس غلبہ دے دیتے ہیں، منتہا۔ علم کا زور ہے تو اس نبی جو ہے علم کا سب سے اعلیٰ درجہ اس کے پاس ہوگا علم کا۔ اگر حسن کے چرچا پھر رہے تو حسن یوسف بن کے اترتا ہے آسمان سے۔ ہاں اگر جناب طاقت کا ہے معاملہ تو دیکھ لیں، ایسے نبی آتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے لوہے کو پگھلا دیتے ہیں۔ اگر یہ خوبصورت آواز کا جادو چل رہا ہے تو لہن داؤدی بھی آ جاتی ہے الحمدللہ۔ حضرت موسیٰ میں جادوگروں کا بہت زور تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے زبردست معجزات عطا فرما دیے۔ تو وقت کا نبی جو ہے شان لے کے آتے سارے، قربان جائیں جس کی ہم امت ہیں،
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان کیا شان ہے کہ آپ کو کیا عطا فرمایا؟ آپ کو تجلیات، ساری تجلیات جامعہ صاف عطا فرما دی، سارے آ گئے۔ میں ایسا لگتا ہے اب تصورات میں دیکھیں جیسے ہر نبی ایک دریا کی مانند چل رہا ہے اور ہر کا رخ کدھر ہے؟ ایک سمندر کی طرف ہے، اور سمندر مصطفیٰ کے اندر وہ ساری صفات غرق ہو جاتی، جامع صفات ہو جاتے ہیں، پھر تجلیات شان جامع صفات اس کو کہتے ہیں، نبی کی شان، اس کی ہم امت ہے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا اور رحم فرمایا۔ دیکھیں آپ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش سے کہتے ہیں کہ بھائی بیٹا، تیری پشت میں ایک امانت ہے، اور وہ امانت ایسی ہے کہ جو تیرے باپ سے بھی افضل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے افضل ہو جائے؟ کہتے تو اس کی کیا بات پوچھتا ہے؟ اس کی جو امت ہوگی تو اس کی یہ شان ہوگی کہ میں نے ایک خطا کی تو مجھے میرے کپڑے اتار لیے گئے، وہ دن رات خطا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کپڑے نہیں اتاریں گے۔ میں نے ایک خطا کی تو مجھے بیوی سے جدا کر دیا، لیکن وہ دن رات خطا کریں گے، اللہ پاک ان کو بیویوں سے جدا نہیں کریں گے۔ میں نے ایک خطا کی تو مجھے جنت سے زمین پہ بھیج دیا، لیکن وہ دن رات خطا کریں گے اور وہ اپنے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل کر دی جائیں گے۔ فرماتے ہیں یہ شان ہوگی اس امت کی کہ میں نے خطا کی تو 40 سال تک میں معافی مانگتا رہا اور پھر مجھے معافی ملی، اور اس امت کی شان یہ ہوگی کہ وہ دن رات خطائیں کرنے کے بعد ایک دفعہ بس کہیں گے اللہ معاف کرنا، تو اللہ اس کے سارے معاف فرما دے۔ تعجب ہے کہ ہمیں یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، یہ کسی امت کو نہیں ملا۔ دیکھیں کتنی شان ہے اس امت کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ میں نے تورات میں ایک امت کی شان پڑھی ہے، لیکن کیا وہ میری امت سے بڑھیں گے وہ لوگ؟ مجھے تو نے منو سلوہ دیا ہے، بادلوں کا سایہ عطا فرمایا ہے، کہ اس امت سے بڑے ہوں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ تو اس امت کی شان کیا پوچھتا ہے؟ ان کی عزت تو ایسی ہوگی پوری امتوں پر کہ جیسی ساری مخلوق پر مجھے عزت ہے۔ بھائی بہت اونچی چیز ہے الحمدللہ۔ ہم لوگ یہ سب کیوں ہے؟ اتنا مقام کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہماری نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جوڑ کے رکھیں تعلق، ہم ایسی امت ہیں، یاد وہ شان ہے ہماری ایک بچے کی، ایک عورت کی، ایک انسان کی۔ یہاں تعلق ہم نے رکھا نبی پاک سے۔ آپ دیکھیں ایک ہی چیز سے تعلق جڑ سکتا ہے سرکار دو عالم سے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کا طریقہ مبارک، سنت مبارک ہے۔ جتنا انسان سنتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، نبی کریم سے تعلق دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کتنا ظلم ہم خود اپنے آپ پہ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا اونچے درجات ہمیں دینا چاہتے ہیں، اتنی بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم اس نبی کے ساتھ اپنی جوڑ کو دور کرنا چاہتے ہیں اور دور ہو جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، تشریف لے جا رہے، اور بڑا جناب زوردار ان کے ساتھ مجمع، سب چرند پرند واقعہ سنے آپ نے کئی دفعہ۔ تو ایک بیچارہ وہاں سے انسان گزرا تو جب اس نے شان دیکھی سلمان کی، کہنے گے کہ یہ تو بھائی بہت خوش قسمت بادشاہ ہے، اتنا بڑا اس کا لشکر، اللہ نے کیا شان دی ہے اس کو، کتنا بڑا مال دیا ہے اس کو، بڑا خوش قسمت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم گزرتے تو دیکھتے ہیں نا۔ اس نے بھی کہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تو ادھر تو آ، ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے۔ اس نے سبحان اللہ کہا، کہتے تو نے یہ سبحان اللہ کا ہے، اللہ کا نام جو تو نے لیا ہے، یہ سلمان کی ساری جو چیزیں تجھے نظر آتی ہیں اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز لے گی۔ کہنے لگی کیوں؟ کہ میرے پاس جو سب کچھ تجھے نظر آ رہا ہے یہ فنا ہے، اور تو نے جو لیا ہے وہ بقا ہے۔ وہ بقا ہے دوستو۔ خوش قسمت وہ ہے آدمی، دیکھیں ہم خوش قسمت آدمی تو وہ ہے الحمدللہ جو نمازوں کے وقت میں مسجد کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے، جن کی پیشانیوں میں سجود کے نشان ہیں،
جن کو فکر اپنی جماعتوں کی ہے، جن کو فکر اپنے نمازوں کی ہے، جو اوقات نماز کو ہر وقت تلاش کرتے ہیں، یہ ہیں خوش قسمت آدمی. خوش قسمت آدمی تو وہ ہے جو اللہ کے حرام کو حرام سمجھتا ہو، جو حلال کو حلال سمجھتا ہو. خوش قسمت آدمی تو وہ ہے جو اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت قانون اسلام کے مطابق کرتا ہو اور ان کو وہ اخلاق اور وہ اسلام سکھاتا ہو. الحمدللہ جو کہ ہمارے اسلام کی روح ہے اور وہ ہیں اخلاق حسنہ. ان کو بتا اس طریقے سے بچوں کی پرورش کرتا ہو. وہ خوش قسمت انسان ہے کہ یہی جنریشن اٹھ کر جب دنیا میں پھیلے الحمدللہ تو پتہ چلے کہ واقعی اسلام حقیقت میں ہے کیا. نہ یہ اسلام ایسا نہیں کہ دشمنی سکھاتا ہو یا غیر مذاہب کے ساتھ دشمنی کرتا ہو، ان کی چیزوں کو ختم کرتا ہو، قتل و عام کرتا ہو، لوگوں کو مارتا ہو، دہشت گردی کرتا ہو. یہ حقیقت اسلام یہ جو کوئی پڑھاتا ہو اپنے بچوں کو تو یہ ہے خوش قسمت انسان جو اس قسم کے اسلام کو لوگوں کو بتاتا ہو اور اس قسم اسلام کو پھیلاتا ہو. اس خوش قسمت اسلام تو وہ ہے، مسلمان تو بھائی وہ ہے، انسان تو وہ ہے جو اپنے گھروں کے اندر اسلام کے بچوں کو گھروں کو تعلیم دیتا ہو، سنت شریفہ کو سکھاتا ہو. یہ محلات، یہ دنیا دیکھیں آپ کتنے اچھا سبق دیے حضرت سلیمان نے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فانی ہیں، اس میں کوئی بقا نہیں. ایک کلمہ سبحان اللہ فرمایا، یہ پوری سلطنت جو میری ہے اس سے کہیں زیادہ تم نے بات کی ہے. خوش قسمت تو وہ لوگ ہیں الحمدللہ کہ جو یہ حیثیت رکھتے ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا فخر سے آسمانوں میں ذکر کرتا ہو. خوش قسمت انسان تو وہ ہے کہ جن کی تلاش کے اندر آسمان سے فرشتے ان کو تلاش کرتے ہوں کہ وہ انسان کہاں ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. یہ ذکر کی مجلس ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. معمولی چیز تو نہیں نا ذکر کی مجلس. اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ دیکھیں کتنے خوش قسمت انسان ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا فخر سے فخریہ ذکر کرتا ہے آسمانوں پر. کسی مالدار کا ذکر ہوتا ہے کیا؟ نہیں. وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو جاتے ہیں مسجد میں اور مقصد ان کا اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. رحمتوں کا نزول ان پر ہوتا ہے، برکتیں ان پر اترتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر فخر کرتے ہیں اور پھر اس مجلس کے ختم ہوتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی بخشش کر دی گئی ہے، مغفرت. یہ ہے خوش قسمت ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اور بغض کا ایک معیار رکھا ہے یاد رکھیں. اور وہ معیار کیا رکھا؟ اللہ کا ذکر. کہ جو میرے ذکر سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یقیناً اس کو مجھ سے محبت ہوگی. اور جو میرے ذکر سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. یہ ذکر کا معیار دیا. اگر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محبت موجود ہے الحمدللہ، ہمارے دل اللہ کے ذکر طرف مرغوب ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. حدیث کیا تو ذکر دوستو اتنی بڑی چیز ہے الحمدللہ. یہ ایک معمولی چیز تو نہیں ہے ذکر کی مجالس سے ذکر کرنا. تو اللہ کی دی ہوئی محبت اور توفیق سے انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس پر ہمیں اللہ کا جتنا چاہے شکر کریں اور اسی پر ہم اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھیں کہ اللہ پاک واقعی ہم بہت خوش قسمت ہیں. آپ ایسی رات ملی ہو ہمیں، شب جمعہ ہو، رات کا یہ پہر ہو جو بالکل ملنے والا ہے تیسرے پہر کے ساتھ اور مقصد کوئی انسان کا نہ ہو. اور اس رات کو سجانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ کلمات ہیں بیٹھ کے اس کو ادا کیے جائے تو مجھے بتائیں اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کوئی انسان قربانی کرتا ہو تو مجھے بتائیں وہ قربانی کوئی بہت بڑی قربانی ہوگی اس کے لیے. سب بات وہی ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت پتہ چلے گا جب انسان اس دنیا سے جائے گا. یاد رکھیں اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی محبت نصیب فرمائے اور اگر محبت آ رہی ہے تو اس پہ شکر نصیب فرمائے. سمجھے نا بھائی، اس پہ شکر نصیب فرمائے اور اس اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کو اور مزید بنائے. یاد رکھیں یہ ذکر کرنے والا انسان، ذکر کرنے والی قوم یہ کبھی خالی نہیں جاتی. اللہ کے انعامات سے بھرے ہوتے ہیں، لوگ بھرے ہوتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کی برکات ان پہ ہوتی ہے.
بس ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی کچھ نہ سوچو، کچھ نہ کرو، بس اللہ کے نام کو پکڑ لو، اللہ کے نام کو پکڑ لو، بس اور کچھ نہ سوچو۔ جس نے اللہ کے نام کو پکڑ لیا، میرے حضرت فرماتے تھے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں پار ہو گیا، سبحان اللہ، دونوں میں پار۔ آپ کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں اور اس سہارے کے ساتھ آپ کسی دریا کو پار کر جاتے ہیں کہ میں نے کشتی کا سہارا لیا، میں نے کسی ڈنڈے کا سہارا لیا۔ میرے بھائی، جو اللہ کے نام کا سہارا لے گا تو کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا؟ اس سے بڑا بھی کوئی سہارا ہے؟ ہم نے تو بس ایک ہی سہارا لیا ہے اور وہ اللہ کے نام کا سہارا لیا ہے۔ بس اس سہارے کو مضبوط سے پکڑیں، لیکن یاد رکھیں کہ دشمن بھی بہت مکار ہے، دشمن بھی بہت مکار ہے، وساوس سے، پورے طریقوں سے، ہر طریقے سے انسان پہ حملہ کرتا ہے۔ جس وقت وہ ایک سیدھے راستے پہ چلتا ہے نا تو اس کو بگانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ خبردار، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ کسی طریقے سے بھی کوئی شیطان اگر آپ میں وسوسہ ڈالے، کسی طریقے سے بھی اس کو بالکل نہیں چھوڑیں۔ اللہ پاک نے اپنے اس عبادت کو ایک عجیب رنگ دیا ہے، ایک عجیب رنگ دیا ہے، یاد رکھیں، ایسا رنگ دیا ہے کہ کسی عبادت کے اندر یہ رنگ آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ کے ذکر کے اندر اللہ پاک نے رنگ دیا ہے۔ کیسے کہ ہر طریقے سے، ہر وسوسے سے کو دور کر دیا ہے۔ کسی وسوسے سے شیطان ہمیں اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی اتنا صاف لانے کا ہے، انسان مجبور ہوتا ہے اپنی عبادات پر کبھی یاد رکھے۔ کیسے؟ عذر ہوتے ہیں، خواتین کو عذر ہو، شرعی عذر ہے، نماز کے قریب نہیں جا سکتے، شرعی عذر ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ہے نا، طواف نہیں کر سکتی، شرعی عذر ہے، سب چیزیں روک دی جاتی ہیں، ناپاک ناپاک ناپاک۔ لیکن جو اللہ کا ذکر مانگتا ہے کہ تو اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، وہاں تیری ناپاکی نہیں، کیونکہ وہ تو نہیں کرے گی، تیری روح کرے گی، اور روح ہمیشہ پاک ہوتی ہے۔ کیا یعنی کسی قید پہ اللہ پاک نے ذکر کو رکھا ہی نہیں۔ یہی مردوں کے ساتھ ہے، کوئی مقام بھی ایسا ہو کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی میں نہ کروں، نہیں، ہر عبادت رک سکتی ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے کر، بیٹھ کے کر، لیٹ کے کر، زور سے کر، آہستہ کر، تلقین سے کر، ہر سٹائل اللہ پاک نے دے دی ہے۔ جذب میں آ کے کر، ہاتھ اٹھا کے کر۔ ایک بڑی اچھی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، حضرت شیخ محمد ذکری رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر ذکر دیا، یعنی ایک عجیب رنگ دیا ہے ذکر کا۔ آپ دیکھیں، یعنی کوئی آپ کہے جی یہ کیا کر رہا ہے، ذکر غلط ہے، وہ بھی جائز، اکڑ کیوں بیٹھا ذکر، یہ بھی جائز، بغیر یہ بھی جائز، ہاتھ کھڑا یہ بھی جائز، اونچا کیوں بولا یہ بھی جائز، خاموش کیوں بولنا یہ بھی جائز، دل میں بولا یہ بھی جائز۔ اللہ کہتا ہے یاد کر مجھے تو جس طرح بھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم تشریف لائے، حضرت شداد رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث روایت فرماتے ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت شداد کہتے ہیں کہ روایت فرماتے ہیں کہ حدیث کہ نبی اکرم تشریف لائے، یہ تب روایت میں آ رہی ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں فضائل اعمال میں۔ تو آپ نے کہا کواڑ بند کر دو، کواڑ بند کر دیے گئے۔ کہا کوئی آدمی غیر تو نہیں اندر؟ کہ جی کوئی آدمی غیر نہیں ہے، تشریح ہے اس کے لیے کہ میں تشریح پہ نہیں جاؤں گا، حدیث ایسے چلتی ہے۔ پھر آپ نے کہا اچھا دروازے بند کر دو، آدمی غیر تو نہیں ہے؟ نہیں غیر ہے۔ تو فرمایا چلو میں جو کہتا ہوں میرے پیچھے تم کہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلقین۔ تلقین ذکر کو کیا ہے کہ جیسے میں بولوں اور آپ میرے پیچھے بولیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تلقین۔ جیسے ٹیچر بولتا ہے اور اسٹوڈنٹ بعد میں کرتا ہے، یعنی ایسا پیارا انداز یعنی ذکر کا کہ کسی بھی انداز کو اللہ پاک نے چھوڑا نہیں ہے، جو ایکسپلین نہیں کر دیا کہ تم اس طرح بھی کر سکتے ہو ذکر۔ تو نبی کریم ایک یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ پھر کیا کہا کہ اپنے ہاتھ اوپر کرو، سب نے ہاتھ اوپر کیے، فرمایا سب کہو لا الہ الا اللہ۔ تو سارے صحابہ نے یہ کہنا شروع کر دیا، گویا کہ تلقین ثابت ہو گیا، اس سے تلقین ذکر بھی ثابت ہو گیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ اس پہ حاشیے میں لکھتے ہیں
کہ صوفیہ حضرات نے تلقین ذکر کی اس سے اعتدال لیا ہے اور اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو تلقین اس حدیث کے استدلال پہ کرتے ہیں، دلیل پہ کرتے ہیں کہ ذکر جائز ہے، ایسا ذکر کرنا سبحان اللہ، حدیث میں لکھا ہے. یعنی اس کو بھی نہیں چھوڑا کہ یہ ذکر جو ہے جامع اصول کے اندر بتایا گیا ہے باقاعدہ اس حدیث کے بارے میں کہ تلقین جو ہے ذکر یہ چلتا ہے. اور آگے ایک حدیث ہے، اس حدیث میں کہتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو، ہے یا نہیں حدیث؟ مولانا بیٹھنے کو پتہ ہے تلقین ہے، اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو ذکر لا الہ الا اللہ کی. تو اس پہ لکھے حاشیے وہ لکھتے ہیں کہ بھائی جب یہ تو اس وقت کام آئے گا کہ پوری زندگی میں تلقین کیا گیا ہو اس کو. سبحان اللہ. تو گویا اس ذکر کی اتنی اس کا اونچا ہو گیا ذکر تلقین کرنے والا کہ یہ جب تلقین والا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ وہی ذکر ہے جو آخرت کے اندر کام آتا ہے. مجھے ایک واقعی آج ہی کا یاد آتا ہے اس تلقین پر. اس حدیث میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. آج ہی کی بات ہے، آج ہی کی عقل کی بات. ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے بنگلے کے اندر. اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے. بہت نیک خاتون تھی. کیسے؟ ہر آدمی جو ظاہر عمل اس سے پتہ چلتا ہے نا. یہ تلقین ذکر کی بات کر رہا ہوں، اس حدیث کے ثبوت میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کا واقعہ بتا رہا ہوں. اس کی کیا عادت تھی اس خاتون کی کہ وہ کسی نیک خاتون کو یا کسی نیک انسان کو بلاتی. روز کا معمول تھا اس کا. یہ کب سے تھا یہ تو مجھے پتہ نہیں، روز کا معمول تھا. بلانے کے بعد وہ کہتی کہ میرے پاس یہاں بیٹھو اور مجھے تلقین کرو کہ قبر میں کیا سوال ہوں گے اور میں کیا کہوں گی. یہ وہ کہتی تھی ذکر لا الہ الا اللہ. تو وہ اس کو جاتے، وہ کہتے ہاں جی، کہتے بس مجھے تیاری کراؤ. تو وہ اس کو تلقین کرتے. اب وہ سوال کرتے اس سے، کہتے کہ بھئی پہلا سوال تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے. اچھا جواب دیجیے. ہاں جی مجھے جواب پکا ہے. اچھا دوسرا سوال کہ تیرا رسول کون ہے، جواب دیجیے. یہ جواب. تیسرا وہ پوچھتے کہ بھئی تیرا مذہب کون سا ہے. اچھا پکا ہو گیا، پکا. اب مجھے کوئی فکر نہیں. روزانہ کا یہ معمول تھا. اسی معمول کے ساتھ الحمدللہ کل وہ اس دنیا سے چلی گئی. یہ تلقین تھی. یہ تلقین ہے. حدیث میں کہا نا کہ تلقین بھی اسی وقت کام آئے گی اور زندگی کے اندر کوئی تلقین کرتا ہو اس نام کے لیے، اس ذکر کے لیے. تو میرے بھائی کیا مجلس ہوگی وہ. سبحان اللہ. سب کہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوگا کہ کوئی مجلس دنیا کے اندر ایسی ہو کہ جس میں جہر بھی چلتا ہو، جس میں خفی بھی چلتا ہو، جس میں تلقین بھی چلتا ہو، جس میں درود بھی چلتا ہو، جس میں دعائیں بھی چلتی ہوں، جس میں نعت رسول بھی چلتی ہو. اللہ اکبر. یہ سارا مجمع ایک ہی مجلس میں آ جائے تو سبحان اللہ وہ کیا نور اللہ نور مجلس ہوگی. اور اس میں آنے والے انسان کتنے خوش قسمت ہوں گے. اس کو کہتے ہیں خوش قسمتی. الحمدللہ ہم سب بہت خوش قسمت ہیں. دیکھیں اگر چلو ایک ہی ذکر مل جاتا، لا الہ الا اللہ کا ذکر مل جاتا، پھر الحمدللہ ٹھیک ہے نا. لا الہ کا ذکر کر کے آ گئے، ذکر کی مجلس ہوگی. یہی ہوتا ہے نا موسٹلی ذکر کی مجلس. ٹھیک ہے جی لا الہ الا اللہ. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن بھی اور قرآن کی جناب ورد بھی، اور اس میں وجد بھی، اور اس میں کیفیاتیں بھی. اللہ اور اس میں خودی بھی، یعنی قرآن بھی آ گیا اس میں، اور نعتیں بھی آ گئی اس میں، درود بھی آ گئے. بچا کیا؟ بچا تو کچھ بھی نہیں. الحمدللہ شروع کہاں سے؟ اور وہ کلمات جس کو قرآن نے الحمدللہ محفوظ کیا ہو، یہ کہہ کر کہ یہ کلمے فلاں فلاں نبی نے پڑھے تھے، ہم نے ان کو اتنا پسند کیا کہ ہم نے قرآن میں اس کو بند کیا ہے. ان کلمات کا ورد ہو، اور یہ علماء کرام انہی کلمات کے بارے میں اسم اعظم کہتے ہوں. کیا شان لا حول ولا قوت کی. لا الہ انت سبحانہ ان کنتم یا حی یا قیوم کہاں کہاں پڑھے گئے، کس کس مقام پہ کلمات اترے، ان کا کیا جلال اور جمال ہے مجھے بتائیں آپ. کبھی آج تک سنا تو نہیں. اتنی ساری. اور پھر دعائیں یا قاضی الحاجات یا دافی البلیات. یعنی میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز معرفت کی ایسی بچتی نہیں، کہ کوئی مٹھائی ایسی نہیں کہ جو اس پہ ڈبے میں بند نہ ہو جائے. جلیبی کھاؤ، برفی کھاؤ، لڈو کھاؤ، ماشاء اللہ آپ میں
ہر قسم کی مٹھائیاں آپ کو اس میں نظر آئیں گی، نفیس کی بھی نظر آئے گی اور اللہ کے فضل سے امبالے کی بھی نظر آئے گی، بالوشاہی بھی نظر آئے گی. ٹیسٹ لیتا ہوا انسان جاتا ہے اور کسی قسم کا الحمدللہ جب جاتا ہے کوئی فکر و فاقہ نہیں ہوتا اس چیز کا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم یہ کہ اپنی اس عبادت کو ہر رنگ دے دیا اور ثابت کر دیا ہر چیز سے کہ یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس کو کرو 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 کرو. کہیں کیوں کہ کہیں آدمی اس بہانے سے غافل نہ ہو بیٹھے، غافل نہ ہو بیٹھے. حضرت حکیم الامت ایک حدیث کے تلقین ذکر کی حدیث پہ حاشیہ لکھتے ہیں، اور وہ حدیث کے جو الحمدللہ انٹرپریٹر ہیں یا تفسیر کرنے والے کون ہیں؟ چھوٹے آدمی نہیں، حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ اس تلقین ذکر پہ حدیث دے رہے ہیں. تو اس کے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں، کون؟ حکیم الامت کہتے ہیں کسی حالت میں بھی، جس حالت میں بھی کوئی ذکر کر رہا ہے، جس حالت میں اور جس انداز سے وہ ذکر، خبردار اس کو مت روکو، مت روکو اس کو اللہ کا ذکر کرنے سے. کیوں کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اور وہ بے فائدہ ہو نہیں سکتا. بات یہ سمجھ آئی؟ ذکر نہ جائے، اللہ کا نام نہ جائے، بس یہ یاد رکھو، اللہ کا نام نہ جائے. جس حالت میں لو انسان اللہ کے نام سے لو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا انعام دیا ہے اس مجلس میں. صبح بھی ہوتی ہے، شام بھی ہوتی ہے، جمعرات کو بھی ہوتی ہے، ظہر کے بعد بھی ہوتی ہے، مغرب کے بعد بھی. شغل ہی اللہ نہیں کہتے کہ بس تم میرے نام لیتے ہی رہو، لیتے ہی رہو. کیا ہے کوئی چیز سوچنے والی بات ہوتا ہے؟ کتنی بلندی اللہ ہوگا. اللہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی قبروں پہ نور کی بارش کرے، ان کے درارے بنائیں. ایک کیا خوبصورت گلدستہ اپنے فضائل ذکر رکھے، کتنی حدیثیں جمع کرتی ہیں ذکر کے بارے میں، اور کیسا نور جمع کر دیا، اور ہر دلیل اس کے اندر دے دی. انہیں کی بتائی نا میں نے آپ، جہر ہو، خفی ہو، دل والا ہو، خانقاہ کا ہو، بغیر خانقاہ کا ہو، کوئی رنگ نہیں چھوڑا جو حضرت شیخ نے اس میں نہ بتایا ہو. کیونکہ الہامی کتاب ہے، ان کی تو قلم جب چلتے تھے وہ نور سے چلتے تھے. الہامی کتابیں ہیں، اللہ کی تصویر تھی، کیونکہ یہ تو فیض پہنچنا تھا امت کو ہر طریقے سے، ہر چیز کا جواب ملنا تھا اس کو. ایک رسالے کے اندر فضائل ذکر کے اندر ساری نور کو بند کر دیا. ایسی حدیثیں اور اس کے فضائل یعنی ہزاروں کے حساب سے فضائل اس کے اندر حدیث کے ظاہر کر دیے. جب بھی کوئی ایسا وسوسہ آئے یا ایسی چیز آئے تو کسی کتاب کو نہ کھولیں، انشاءاللہ بسم اللہ کر کے فضائل اعمال کھولیں گے اور فضائل ذکر کو کھولیں گے، ہر چیز کا آپ کو جواب وہاں سے مل جائے، ہر چیز کا جواب آپ سے مل جائے گا. بس بات یہ ہے کہ انسان استقامت سے لگا رہے، اللہ کے فضل سے کسی وسوسے کے پیچھے نہ پڑے، اور اس اپنے ذکر کو انسان کو جاری کر دینا چاہیے. کریں گے بھائی؟ ذکر تو نہیں چھوڑنا نا. بے شک لٹک کے کریں، الٹا ہو کے کریں، سیدھا ہو کے کریں، لیٹ کے چلیں، چلتے کریں، بیٹھتے کریں، ذکر ہو جس حال کے اندر بھی ذکر ہو. اللہ کہتا ہے بس مجھے تو پسند یہ ہے کہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہو، فاذکرونی اذکرکم، تو جیسے مجھے یاد کر، جس طرح تو مجھے یاد کر، انشاءاللہ اللہ کہتا ہے تو مجھ سے میری طرف سے جواب پائے گا، جواب آئے گا میرا طرف سے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ بھئی میں شاید اس طرح ذکر کر رہا ہوں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے یاد نہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا جواب نہ دے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ میں نے تجھے جواب دینا ہے جب تک تو ناشکرا نہیں ہو. وشکری اللہ تقول، جب تک تو ناشکرا نہیں ہوا. جب تو ناشکرا ہوگا تو تیرے دل کو میں سخت کر دوں گا اپنے ذکر کی وجہ سے. قرآن ہے یاشن ذکر الرحمان یاش، کہ ذکر کو کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ بعض قلوبوں کو اللہ سخت کر دیتے ہیں پتھر کی طرح، اور ذکر سے ان کو نفرت پیدا کر دیتے ہیں، بغض پیدا کر دیتے ہیں، ذکر سے دور، ذکر سے ان کو چڑ ہو جاتی ہے. یاشو ذکر الرحمان، تو لگاتا ہے فکر نہ کرو. ایسے انسان ان کو کیا کرتا ہوں، دلوں کو کیا کرتا ہوں، سخت کرتا ہوں پتھر کی طرح، پتھر کی طرح. ان کو اتنی چڑ ہوتی ہے ذکر کے نام سے، غصہ آتا ہے، پسند نہیں کرتے، بھاگتے ہیں، دور ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے اس کے میں عذاب ان کو کیا دیتا ہوں، کرین شیطان، ان کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں، کرین، اور ہر وقت وہ شیاطین ان کے ساتھ رہتے ہیں. کتنی بڑی سزا ہے مجھے بتائیں آپ، ذکر سے نفرت کرنے سے، ذکر کو دور کرنے کی، ذکر کو ختم کرنے کی مجھے بتائیں آپ. یہ کم سزا ہے اللہ کی طرف سے؟ یہ قرآن بتا رہا یا شو ذکر الرحمان، کتنی بڑی سزا ہے کہ اس حالت کے اندر کہتا ہے ان کو شیاطین اس میں جنم اس کو شیطان کر دیتا ہوں شخص کہ تجھے کیا حق ہے کہ تم یہ ذکر کے ساتھ نفرت کرے، ذکر تم ختم کرے.
اللہ تعالیٰ کا لاکھ 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 شکر ہے، اللہ نے ہمارے ذکر میں یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اللہ والوں کا فیض ہوتا ہے. سچے اللہ والے کی نشانی یہ ہے، یاد رکھیں. حدیث ہے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے، آپ تلاش کرتے پھریں، دیکھیں ہمیں کوئی اللہ والا چاہیے. کیسے تلاش کریں گے؟ خوشبو سے تلاش کریں گے، مال سے تلاش کریں گے، پیسے سے تلاش کریں گے. کیا چیز ہے ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی اللہ والا، کھڑا نہیں کرتے کوئی اللہ والا ملے، اللہ والا ملے. حدیث میں تاریخ پوچھی، اللہ والے کو ڈھونڈنے کا بڑا آسان طریقہ بتایا. کیا؟ جس وقت اس انسان کو دیکھے تو تمہیں اللہ یاد آئے، مصیبت ہی نہ ہو. جب اس انسان کو ملے آپ، اگر آپ اللہ والا تلاش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایسے انسان کے پاس پہنچ جائیں کہ جس کو دیکھتی آپ کیا یاد ہے آپ کو؟ اللہ یاد ہے. دیکھتی آپ کے لیے ذکر سکھا دیں، ذکر ذکر ذکر. جس کو دیکھتی اللہ یاد ہے تو پیچھے اللہ فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ بس پیچھے اس کے مہر لگ چکی ہے کہ یہی اللہ والا ہے. ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں اور کچھ چیز نہیں آپ کو ملے گی. وہاں دنیا نہیں ملے گی، وہاں خرافات نہیں ملیں گے، فضول باتیں نہیں ملیں گی، وہاں غیبتیں نہیں ملیں گی، وہاں دشمنی نہیں ملیں گی، وہاں ظلم نہیں ملیں گے، وہاں فضول باتیں نہیں ملیں گی، کچھ نہیں ملے گا. الحمدللہ دل صاف شفاف ہوتے ہیں ان لوگوں کے، بالکل جیسے پانی کی طرح دل صاف ہوتے ہیں ان لوگوں کے. کسی کا نہ اثر ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ جلن ہوتی ہے، نہ نفرت ہوتی ہے، نہ بدلے ہوتے ہیں، نہ ریونج ہوتی ہے. بالکل پاک صاف انسان ہوتے ہیں. ان کے قلوب پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. ان کے چہروں پہ ایک نور ہوتا ہے کہ جس کو دیکھتے اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ. حضرت کاشمیری رحمۃ اللہ، کاشمیر کتنے بڑے انسان گزرتے ہیں. وہاں پر ایک ہندو جو آیا تو مسلمان ہو گیا، دیکھتے مسلمان ہو گیا. تو جب ہو گیا اپنے قبیلے میں، تو ان کا تو نے کیا ظلم کیا، یہ تو کیسے مسلمان ہو گیا؟ بڑے لین دین ہوا اس کے ساتھ بہت زیادہ کہ تو کیسے مسلمان ہو گیا، مسلح کیسے ہو گیا تو اس نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، جس شخص کے پاس میں گیا اس کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کے بعد انسان مسلمان ہو ہی جاتا. اللہ والے تھے، اور جن کو دیکھ کے لڑائی یاد آ جائے، دشمنی یاد آ جائے، پٹے بازی یاد آ جائے، جیب پہ ہاتھ رکھنا پڑے، تعریفیں کرنی پڑے، بناوٹیں کرنی پڑے، بہت سی چیزیں پڑے. یہ اللہ والوں کو شان. اپنے حضرت کو دیکھے چٹائی بیٹھے ہوتے، نہ کوئی شان، نہ کوئی بات، نہ مجمع، نہ القابات، نہ لینا نہ دینا کچھ. لیکن جیسے ہی دیکھا وہیں آدمی غرق ہو جاتا، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور اس نبی کی سنت پہ چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور جیسے بھی ہیں، یہ بھی دیکھیں ذکر کی ایک صفت دیکھیں آپ، جیسے بھی ہیں، جیسے دیکھیں آپ پانی جو ہوتا ہے، پانی آپ کس وقت ڈالتے ہیں؟ پانی آپ اپنے جسم پہ اس وقت ڈالیں گے کہ جب آپ بالکل پاک صاف ہوں گے. کہتے نہیں یا میں پہلے پاک صاف ہوں تو پھر پانی ڈالوں گا، میں گندوں پانی اپنے اوپر نہیں ڈالتا. نہیں، ہم پانی اس وقت اپنے جسم پہ ڈالیں گے جب ہم گندے ہوں گے، ہے نا ایسے؟ جب ہم گندے ہوں گے، جب گندے ہوں گے تو پانی ڈالیں گے، پاک صاف ہوں گے. تو یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ یہ مت سوچیں کہ جب میں پاک صاف ہو جاؤں گا، جوا چھوڑ دوں گا، شراب چھوڑ دوں گا، لڑکی چھوڑ دوں گا، یا فلاں کر لوں گا، یہ کر لوں گا. جتنے بھی عیب ہوں ڈوب جاؤ سمندر میں، یہ تمہیں پاک کر دے، پاک کر دے. آج تم کیسے آئے ہو، کل کیسے آؤ گے، پرسوں کیسے آؤ گے، کوئی بھی آپ کو پوچھنے والا نہیں. یہ خود اس میں ذات اللہ جو ہے وہ آپ کو پاک اور صاف کرتا چلا جائے گا، عیب نکالتا چلا جاتا ہے انسان. تو یہ بھی نہیں ہے ذکر کے لیے کوئی شرط کہ بھئی پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. جس طرح نماز پڑھنے آ رہے ہیں پاک صاف ہو، جسم پاک ہو، یہ پاک ہو، ہوتا ہے نا نماز کے لیے، حج کے لیے یہ ہونا چاہیے. ہر عبادت کے لیے شرط ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ جتنا بھی گندا انسان آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا. ہاں یہ میرا ذکر کر رہا ہے. اس میں گندگی کے ساتھ عروج ملتا ہے کہ گندے آؤ اور پاک ہو کے چلے جاؤ. اب کوئی بہانہ نہیں ہوگا ذکر کا کہ جی اس وجہ سے میں ذکر پہ نہیں آ رہا، کہ اس وجہ سے میں ذکر نہیں کر رہا، کہ اس لیے ذکر جی ایسا ہے تو ایسے نہیں، اس لیے نہیں کر رہا، کہ اس طرح ذکر ہوتا تھا اس لیے ذکر نہیں کر رہا. ثابت یہ ہو گیا کہ ذکر کس طرح بھی ہو رہا ہو، کیسے بھی ہو رہا ہے، اب کوئی بہانہ نہیں ہے، ہمیں ذکر پہ آنا پڑے گا اور ہمیں آنا چاہیے انشاءاللہ. اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین کے چندوں سے پندوں سے نکالے، اور جب بھی کوئی شیاطین وصف سے پیدا کر کے ہمیں ذکر سے روکے تو ہم الحمدللہ اللہ کی مدد اور توفیق سے کھینچتے ہوئے ذکر کی طرف چلے آئیں.